السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبداللہ شاکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل انویٹیشن۔ آج کے مختصر درس حدیث کی نشست میں ہم حدیث نمبر 3 کے متعلق مختصر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں اور راحتیں پیدا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 3 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک آدمی کسی کی قبر سے گزرے گا اور کہے گا کہ کاش اس قبر کے اندر میں ہوتا۔ یہ حدیث مبارکہ ہمارے مختصر درس حدیث کی حدیث نمبر 3 ہے، اور یہ حدیث بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کی سب سے مستند کتاب صحیح البخاری میں کتاب الفتن میں ذکر فرمائی ہے۔ فتن فتنے کی جمع ہے، جس کا معنی ہے آزمائش، ابتلاء اور مصائب، اور خاص کر قرب قیامت میں اٹھنے والے مصائب اور فتنے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر فتنوں سے متعلق الگ سے ایک باب قائم کیا ہے، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتنوں سے متعلق اور قرب قیامت سے متعلق تمام احادیث کو جمع فرمایا۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری میں کتاب الفتن میں موجود ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک آدمی کسی کی قبر سے گزرے گا، کسی دوسرے آدمی کی قبر سے گزرے گا اور کہے گا کہ کاش اس قبر کے اندر میں ہوتا، یعنی وہ موت کی تمنا کرے گا۔ اور قرب قیامت میں لوگوں کے موت کے تمنا کرنے کی وجہ ہوگی اس وقت کے فتنے، مصائب، آزمائشیں اور ابتلاء۔ قرب قیامت میں جب یہ فتنے ابھریں گے تو لوگوں کو اپنے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہوگا، اور اس وجہ سے وہ موت کی تمنا کریں گے۔ عام حالات میں اسلام کے اندر موت کی تمنا کرنا دنیا کی مشقتوں کی وجہ سے، دنیا کی مشکلات کی وجہ سے اسلام میں موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں جو کہ صحیح مسلم میں مروی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی دنیا کے مصائب اور مشکلات کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ اسی لیے موت کی تمنا کرنا اسلام کے اندر منع ہے، لیکن اگر ایمان کی حفاظت کی وجہ سے ہو کہ جہاں ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہو اور ایمان کو بچانے کی وجہ سے موت کی تمنا کی جا رہی ہو تو یہ اسلام کے اندر جائز ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی قرب قیامت اور فتنوں سے متعلق ہمیں بتا رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں حدیث مبارکہ سے حاصل ہونے والے سبق کے بارے میں اور حدیث مبارکہ کے فوائد کے بارے میں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث سے 4 سبق حاصل کیے۔ نمبر 1 یہ کہ حدیث مبارکہ بتا رہی ہے کہ قرب قیامت میں دنیا میں گناہ بہت زیادہ ہوں گے اور فتنوں کی کثرت ہوگی۔ اور نمبر 2 یہ کہ اسلام کے اندر موت کی تمنا کرنا اس وقت جائز ہوتا ہے جب ایمان کی حفاظت کی خاطر ہو اور ایمان کو بچانے کے لیے ہو، لیکن جسمانی مشقتوں کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 3 یہ کہ یہ حدیث مبارکہ قیامت کی علامات کے بارے میں بتا رہی ہے۔ اور نمبر 4 یہ کہ یہ علامات قرب قیامت میں بھی ہر جگہ نہیں ہوں گی اور ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوں گی، اور اسی طرح ہر وقت موجود نہیں ہوں گی بلکہ کسی وقت ہو سکتی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ قرب قیامت کے متعلق ہے اور فتنوں سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم۔